ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، عثمان ڈار اسی حوالے سے میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں تقریباً 18 سے 20 ارب روپے کے ترقیاتی کام جو ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ پیسہ گیا ہے سیالکوٹ میں۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں سیالکوٹ اور سیالکوٹ کا آ کے انفراسٹرکچر دیکھیں۔ شاید ہی کوئی ایک سڑک آپ لوگوں کو سیالکوٹ میں ملے گی جو ٹھیک حالت میں ہو۔ کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کوئی کالج نہیں بنا، کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سیالکوٹ میں۔ تو آخر کار یہ 18-20 ارب روپیہ کہاں گیا ہے جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ سیالکوٹ لے جایا گیا؟ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جو میں اس کمیشن کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ تمام فارن اکاؤنٹس ہیں جو بطور ڈیفنس منسٹر، بطور فارن منسٹر خواجہ آصف بائر کام کرتے رہے۔ 20 لاکھ روپیہ مہینہ ان کو جو تنخواہ ملتی تھی، قوم جاننا چاہتی ہے کہ آخرکار وہ کرتے کیا تھے؟ کیا بیچتے تھے وہ یو اے کی کمپنی کے آگے کہ وہ ان کو 20 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ دے رہی تھی، اور وہ اس وقت پاکستان کے ڈیفنس منسٹر تھے، پھر بعد میں وہ فارن منسٹر بنے۔ تو وہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے آنی چاہیے کہ ہمارے وزراء اقامہ کی آڑ میں بائی فارن اکاؤنٹس کھولنے کے بعد کس طرح سے اس ملک سے پیسہ لوٹ کر، منی لانڈرنگ کر کر اقامہ کی آڑ میں جو اکاؤنٹس کھولتے ہیں وہ پیسہ سارا وہاں پارک کیا جاتا ہے۔ قوم کو صرف یہ حقائق بتانا چاہتے ہیں کہ 60 سالوں میں 6,000 ارب کا قرضہ اور 10 سالوں میں 24,000 ارب کا جو قرضہ لیا گیا، آخرکار اس قرضے کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو مجھے پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ جو ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن کمیشن ہے وہ یہ ضرور پاپ کرنے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ جو میرے پاس حقائق ہیں، ثبوت ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بے نقاب کریں گے کہ کس پیمانے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کی ہے سابق وزیر خواجہ آصف نے۔ دوسری بات، میں کل دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب بڑی ایک معصومانہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جی مشرف جو ڈکٹیٹر ہے اس کے دور میں اور وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں بلاول بھٹو کو بتانا چاہتا ہوں ایک واضح فرق۔ پرویز مشرف کے دور میں آپ لوگوں کو این آر او ملتا تھا، آج عمران خان کے نئے پاکستان میں ان کو این آر او نہیں مل رہا۔ یہ ہے فرق جو ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر آج ملک میں پرویز مشرف کی حکومت ہوتی تو میاں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں نہیں، جدہ میں یا لندن بیٹھے ہوتے۔ ان لوگوں کو تو پرویز مشرف سے ڈیل مل گئی تھی، دونوں جماعتوں کو۔ وزیر اعظم عمران خان تو ان کو ڈیل کرنا دور کی بات، ڈیل تک نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ فرق ہے بلاول صاحب جو پاکستانی قوم کو تو نظر آ رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اپنی کرپشن کس طرح بچانی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے یہ پارلیمنٹ کے امور بھی چلنے نہیں دے رہے ہیں اور پروسیڈنگ بھی چلنے نہیں دے رہے ہیں، اور جب بھی پرائم منسٹر پارلیمنٹ میں آتے ہیں یہ انٹرپٹ کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں خطاب نہ کر سکیں۔ اور آخر میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ جو انویسٹیگیشن کمیشن ہے، یہ تمام تر چیزیں جیسے ہی یہ کمیشن اناؤنس کیا جائے گا، یہ تمام فائلز، یہ تمام چیزیں میں کمیشن کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ انصاف ہوگا، اور انصاف جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد وہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا۔ الزامات لگائے ہیں خواجہ آصف پہ، آپ نے حلقے میں الیکشن لڑے ہیں، کیا